اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اسکینڈل میں مبینہ 5500 ویڈیوز اور تصاویر میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا واقعی یونیورسٹی انتظامیہ لڑکیوں کو بلیک میل کرتی تھی یا محض پرائیویٹ ایجوکیشن مافیا کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے؟ میجر اعجاز شاہ کے موبائل میں باقی لڑکیوں کی ویڈیوز اور تصاویر ملیں۔ اس پورے اسکینڈل کے پس پردہ کون کون سے کردار ہیں؟ طاہر بشیر چیمہ اور اس کے بیٹے کا اس میں کیا کردار ہے؟ اس پورے اسکینڈل میں پولیس اور میڈیا کا منفی کردار کیا تھا؟ 27,000 طالبات کے والدین اس اسکینڈل کے بعد کس کرب سے گزر رہے ہوں گے؟ اب وہ اپنی بچیوں کو یونیورسٹی بھیجیں گے یا نہیں؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ تو دوستو آئیے آپ کو تمام تفصیلات بتاتے ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا اسکینڈل، جس میں مبینہ 5,500 ویڈیوز کا کہا گیا تھا، اس اسکینڈل نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔ یونیورسٹی میں پڑھنے والی طالبات کے والدین کو کرب میں مبتلا کر دیا۔ جب یہ اسکینڈل بریک ہوا تو پاکستان کی تمام ایجنسیاں اور ادارے حرکت میں آئے کہ کس طرح طالبات کو بلیک میل کیا جاتا رہا اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ تمام ایجنسیز نے اپنی تحقیقات کی ہیں، جس میں ISI IB شامل ہیں۔ حکومت نے اپنی 3 رکنی کمیٹی قائم کی جس نے اپنی تحقیقات مکمل کی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ اسکینڈل شروع کس طرح ہوا۔ تو دوستو یہ واقعہ ہے جون 2021 میں، جب IB جو پاکستان کی ایک سویلین ایجنسی ہے، اس نے ایک رپورٹ بنا کر حکومت کو بھیجی، جس میں انہوں نے بتایا کہ جنوبی پنجاب کے اشرافیہ، جس میں سرکاری اور غیر سرکاری شخصیات ڈرگ پیڈلنگ اور نائٹ پارٹی کرانے میں ملوث ہیں۔ اس رپورٹ میں ایجنسی نے باقاعدہ نام لے کر بتایا یہ کون کون سے لوگ ہیں اور یہ کہاں کہاں کن کن فارم ہاؤسز میں جا کر پارٹیاں ارینج کرتے ہیں، جس میں ڈرگ کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے اور ڈانس پارٹیاں بھی کرائی جاتی ہیں۔ اس رپورٹ میں طارق بشیر چیمہ کے بیٹے ولی داد چیمہ کا نام بھی مبینہ طور پر شامل تھا۔ اس رپورٹ میں سیاستدان، سول سوسائٹی کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی شامل تھے۔ یہ رپورٹ تمام اداروں کو بھیجی گئی، لیکن افسوس اس رپورٹ پر کوئی کام نہ ہو سکا اور اسے دبا دیا گیا۔ لیکن اب یہ معاملہ ہائی لائٹ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ بھی طارق بشیر چیمہ ہی تھے۔ مبینہ طور پر طارق بشیر چیمہ کا بیٹا جو نشے کا عادی تھا، اس کو نشے پر لگانے والا کوئی اور نہیں، طارق بشیر چیمہ کا ہی پولیٹیکل ورکر احسان جٹ تھا۔ احسان جٹ کو طارق بشیر چیمہ نے گریڈ 17 میں نوکری دلوائی۔ سوشل میڈیا پر طارق بشیر چیمہ، ولی داد چیمہ اور احسان جٹ کی تصاویر بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ احسان جٹ جو ہمیشہ چیمہ صاحب کے ساتھ ہوتا تھا، جیسے ہی طارق بشیر چیمہ کو پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کو نشے پر لگانے والا احسان جٹ ہے، تو اس نے پولیس کے ذریعے اس کو تھانے میں بند کرا دیا۔ اس پر کچھ عرصہ قبل ایک FIR درج کرائی جس میں لکھا تھا کہ احسان جٹ سے چرس اور آئس نشہ برآمد ہوا ہے۔ احسان جٹ دراصل یونیورسٹی آف بہاولپور کا ہی طالب علم تھا۔ یہ اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں بھی اہم کردار ادا کرتا تھا۔ جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا احسان جٹ یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر اعجاز شاہ سے رابطے میں بھی تھا۔ جب یونیورسٹی انتظامیہ سے پوچھا گیا کہ ان کا آپس میں کیوں رابطہ تھا، تو انہوں نے بتایا کہ چیف سیکیورٹی آفیسر اعجاز شاہ جو ڈرگ یونیورسٹی میں سپلائی ہو رہی تھی ان کی تحقیقات کر رہا تھا۔ کیونکہ احسان جٹ تنظیم کا اہم عہدیدار تھا، اسٹوڈنٹس پر اس کا اثر و رسوخ تھا، اس لیے معلومات کے لیے اعجاز شاہ نے احسان جٹ سے رابطہ کیا تھا۔ اس اسکینڈل کی باقی کردار جو احسان جٹ کے ساتھ شامل تھے، ان میں 3 خواتین بھی شامل ہیں جو اس اسکینڈل کی مرکزی کردار ہیں۔ ان میں ایک طلت نامی خاتون ہے جو مبینہ طور پر احسان جٹ کی بیوی بھی رہی ہے اور کچھ عرصہ انہوں نے اکٹھے گزارا ہے۔ اس اسکینڈل کی 2 اور کردار آسیہ باجوہ اور زینب غفار ہیں۔ یہ خواتین بہاولپور میں پرائیویٹ ہاسٹل چلاتی تھیں۔ پولیس انویسٹیگیشن کے مطابق یہ طالبات کو بلیک میل کرتی تھیں اور پھر ان کو جو ڈرگ پارٹیاں ہوتی وہاں لے جاتی تھیں۔ ڈرگ پیڈلنگ اور ڈانس پارٹیز میں خواتین کا بہت اہم رول تھا۔ ان میں سے جو زینب غفار تھی یہ پولیس کی انفارمر بھی تھی۔ اس کو مبینہ طور پر اعجاز شاہ کو ٹریپ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، جس نے اعجاز شاہ کو بلایا کہ میں آپ کو ڈرگز اور پارٹیز کی تمام معلومات دوں گی۔ جب اعجاز شاہ پکڑا گیا تو اس کے موبائل سے اس کی 5 سے 6 خواتین کے ساتھ گفتگو ملی۔ اس سے پہلے جون میں یونیورسٹی کے ڈائریکٹر فنانس کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، تو اس کے موبائل سے بھی کچھ اس طرح کا ڈیٹا ملا تھا۔ جب پولیس نے ان کی انویسٹیگیشن رپورٹ بنائی تو اس میں ان کے واٹس ایپ کے کچھ اسکرین شاٹس بھی لگائے گئے، جس میں یہ دونوں کچھ خواتین سے بات چیت کر رہے ہیں اور کچھ مردوں سے ڈرگز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پولیس نے جو رپورٹ بنائی اس میں آدھی درجن کے قریب عورتیں اعجاز شاہ اور تقریباً اتنی ہی عورتیں ڈائریکٹر فنانس سے رابطے میں تھیں۔ پوری انویسٹیگیشن میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ملا۔ اگر اس سے زیادہ کچھ ویڈیوز وغیرہ ہوتی تو اس رپورٹ میں ضرور لگائی جاتی۔ جو FIR درج کی گئی اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ ان سے بہت زیادہ غیر اخلاقی ویڈیوز اور تصاویر برآمد ہوئی ہیں۔ اسی بنا پر مجسٹریٹ نے 3 دن کا ریمانڈ دیا۔ 3 دن کے بعد پولیس نے ریٹن میں لکھ کر دیا کہ ہمیں مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں۔ حیران کن طور پر پولیس رپورٹ میں ویڈیوز اور تصاویر کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اب یہ پولیس ہی بتا سکتی ہے کہ میڈیا ہائپ کی وجہ سے FIR میں اتنا کچھ لکھا گیا یا کسی کے پریشر میں آ کر رپورٹ تبدیل کر دی گئی۔
اب اس میں نیشنل میڈیا نے بغیر تحقیق کے اس کو ہیڈ لائن بنا دیا، یہ بھی زحمت نہیں کی کہ پہلے اس کو ویریفائی کر لیا جاتا۔ اسی طرح مین میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا نے بھی اس کو بہت ہائپ دی۔ یہ سوچے کہ بغیر کہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم 27,000 طالبات اور ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا بیتے گی۔ اس اسکینڈل میں ہمارے میڈیا کا کردار انتہائی منفی رہا، سوچے سمجھے بغیر اتنی بڑی خبر بنا دی۔ رپورٹ میں اعجاز شاہ کے ساتھ صرف 6 سے 7 خواتین کے ساتھ غیر اخلاقی تصاویر، جو انتہائی غلط بات ہے، اس بات کی اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کو میڈیا نے اتنا بڑا اسکینڈل بنا کر پیش کر دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جو باقی طالبات ہیں ان کی فیملی پر کیا گزرے گی، کیا ان کی فیملی ان کو پھر دوبارہ یونیورسٹی بھیجیں گی یا نہیں۔ اب اس اسکینڈل کے ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا جان بوجھ کر اس اسکینڈل کو اتنا بڑا بنا کر پیش کیا گیا تاکہ جنوبی پنجاب کے لوگ اپنی بچیوں کو سرکاری یونیورسٹی کی بجائے پرائیویٹ یونیورسٹی میں داخلہ دلوائیں، سرکاری یونیورسٹی کو اتنا بدنام کر دیں کہ لوگ اپنی بچیوں کو وہاں داخل کروانے سے ڈریں اور پرائیویٹ ایجوکیشن والوں کی چاندی ہو۔ پاکستان میں کچھ بھی ناممکن نہیں، جہاں ہر جگہ مافیا کا راج ہے، ویسے ہی ایجوکیشن مافیا بھی بہت مضبوط ہو چکا ہے۔ اب اس مافیا نے اپنی ٹی وی چینل بنا کر اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ اگر کوئی بولے تو اس کی پگڑی اچھالیں اور اپنے بارے میں کوئی بھی منفی خبر ہو تو اس کو میڈیا پر نہ آنے دیں۔ تو دوستو، یہ تھی تمام تفصیلات بہاولپور یونیورسٹی اسکینڈل کے بارے میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔